بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ دوست سچی آپ بیتی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں، انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک شیئر کر دیا ہے۔ اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں جنہوں نے بھیجی ہے، ہم آپ سے ان کا نام شیئر نہیں کر سکتے۔ چلیے سنتے ہیں ان کی سچی آپ بیتی۔ یہ بات تقریباً 25 سال پہلے کی ہے، جب میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کے سلسلے میں گھوم رہا تھا ادھر سے ادھر۔ میری پڑھائی کو 1.25 سال ہو چکا تھا کمپلیٹ ہوئے، اور میرے گھر کے حالات بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں اور کچھ ٹائم تک فارغ رہوں، کیونکہ گھر کی ذمہ داری میرے والد صاحب کے اوپر تھی۔ ہماری رہائش پنڈی کے ایک بہت ہی پرانے محلے میں تھی، اور جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی وہ اسلام آباد کی ایک بہت ہی اعلیٰ یونیورسٹی تھی۔ اور میرے تمام دوست بھی بہت ہی اچھے گھرانوں سے تھے، کھاتے پیتے تھے، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور میری دوستی اپنے دوستوں سے بہت اچھی تھی۔ وہ سب دوست مجھے میری پڑھائی کی وجہ سے اور میری شخصیت کی وجہ سے بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ابھی مجھے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک جاب کے سلسلے میں نے اپنے کچھ ڈاکومنٹس اس کمپنی کو بھیجے تھے، اور میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد بس مجھے اچھی سی جاب مل جائے۔ ایک دن مجھے گھر کے نمبر پر میرے یونیورسٹی کے دوست کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ یار، جب سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں پڑھائی کر کے، ہم لوگ ملے نہیں ہیں، تو میرا پلان ہے کہ ہم سب دوست اچھی سی ایک گیدرنگ کرتے ہیں اور کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے اس سے معذرت چاہی، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہمارا جو گروپ تھا وہ 7 لڑکوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں گے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ میری کچھ ایشوز ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ میں ابھی جاب لیس ہوں، اور میں جو گھر سے مطلب کہ پیسے نہیں کلیکٹ کر سکتا، تو میں آپ کے ساتھ جانے سے معذرت چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کے میرے دوست نے کہا کہ آپ اس چیز کی فکر مت کرو، بس آپ سامان پیک کرو، اور ہم لوگ 3 سے 4 دن میں نکل رہے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر پھر میں نے اپنے والد صاحب اور والدہ سے اجازت چاہی اور انہیں بتایا۔ کچھ میں بھی بہت ڈپریس تھا، کیونکہ جاب نہیں مل رہی تھی، اور میں خود بھی کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے فرار چاہتا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اسلام آباد پہنچ گیا، اور اسی رات ہم 6 دوست، جو کہ 7واں نہیں جا رہا تھا، اس کی جاب کا مسئلہ تھا، ہم 6 دوست سوات کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹائم کچھ ایسا ہم لوگوں نے چوز کیا کہ ہم لوگ شام تک اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں۔ اب ہم تمام دوست گاڑی میں سوار ہوئے اور خوشگپیاں کرنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے۔ میں بھی اس ڈپریشن زدہ ماحول سے جب نکل کر اپنے دوستوں میں آیا تو میں اپنے آپ کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا، اور ہم لوگوں نے ٹائم ایسا رکھا تھا کہ ہم لوگ اپنی رات تک اپنی جو جگہ ہے سوات یا منگورا، وہاں تک ہم لوگ پہنچ جائیں۔ مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ روڈ اتنے شاندار نہیں بنے ہوئے تھے، روڈ بہت زیادہ خراب تھے۔
میرا جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا، اور ٹائم بھی ایسا ہی ہوا۔ بہت سخت سردی تھی اور ہم لوگ ایک ایسے راستے سے گزرے جو کہ پہاڑی علاقہ تھا، اور جو روڈ تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی، اور اس روٹ کے دونوں سائڈ پہ گھنے جنگلات تھے، اور رات کا اتنا اندھیرا اور اتنا سناٹا، اور گاڑی کی لائٹ کے علاوہ اور کوئی بھی لائٹ وہاں پر نہیں تھی روڈ پر، کہ اچانک ہی میرے جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا اس نے بریک لگائی۔ ہماری گاڑی بہت تیز تو نہیں تھی، مگر یہ کہ بہت نارمل رفتار سے چل رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگایا۔ اس کی بریک لگانے کی وجہ ہم نے اس سے پوچھی تو اس نے سامنے روڈ کی طرف اشارہ کیا کہ روڈ کے بیچوں بیچ کوئی جانور پڑا ہوا تھا۔ تو میرا دوست اور میں گاڑی سے اترے، اور جب ہم اس کے قریب گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو جانور تھا وہ کسی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ پر اور اس کے سر پر کافی چوٹ آئی ہوئی تھی۔ تو میرا جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا اس نے اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھنا چاہا، مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، میں نے اس سے کہا کہ نہیں یار، ہمیں اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو یہاں چھوڑ دیا تو یہ مر جائے گا، سخت سردی ہے اور یہ زخمی ہے۔ اور وہ بھیڑیا تھا۔ میرے دوست نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ہم اس کو کہاں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا زخمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہ بھی ایک جاندار چیز ہے اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہماری لاپرواہی سے کہیں یہ موت کے منہ میں نہ چلا جائے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ یار یہ مناسب نہیں ہے، ہم کہاں اس کو گاڑی میں رکھیں گے۔ تو میں نے اس سے بہت ضد کی۔ ابھی یہ دونوں سڑک پہ کھڑے ہوئے اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ دوسرے بھی جو دوست تھے ہمارے وہ بھی گاڑی سے اتر آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر میرا جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا اس نے کہا کہ دیکھو، یہ اس بھیڑیے کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ یہ زخمی ہے، ہم اسے لے کر جائیں اور اس کی مرہم پٹی کریں۔ تو تمام دوست جو گاڑی سے اتر کر آئے تھے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی یار چھوڑو، یہ تو جانور ہے، زخمی ہو ہی جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرا جو ضمیر ہے وہ گوارا نہیں کر رہا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور جاندار ہے۔ ہر ایک کی زندگی بہت ہی قیمتی ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو اس حالت میں سڑک پر اکیلا چھوڑ دوں۔ خیر کافی دیر بحث ہوئی دوستوں میں، اور پھر جیت میری ہوئی۔ میں نے اس کو بڑے پیار سے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا، اور پھر ہم لوگ تقریباً رات 2:30 سے 3 بجے ہوٹل پہنچے۔ اور جب میں ہوٹل میں اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر داخل ہوا تو ہوٹل کا جو مینیجر تھا اس نے بھی آبجیکشن کیا اور کہا کہ یہ جانور اندر نہیں جا سکتا۔ خیر اس سے بھی بہت بحث مباحثہ ہوا اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اسے لے کر جائیں گے کیونکہ یہ زخمی ہے۔ خیر ہم لوگ اسے اندر لے آئے، اور ہم لوگوں نے 3 روم بک کروائے تھے، اور ہر روم میں 2 بیڈ تھے۔ تو جو میرے 4 دوست تھے وہ اپنے اپنے روم میں چلے گئے، اور میرا جو روم تھا اس میں اور میرا وہی دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ہم لوگ تھے۔ پھر میں نے بڑی مشکلوں سے اس کے لیے پٹی وٹی کا انتظام کیا اور اسے آرام سے نیچے کارپیٹ پہ لٹا کر اس کا زخم صاف کیا اور پٹی باندھی اس پر۔ اب جب میں نے اس کی مرہم پٹی کر دی، اس کا خون صاف کیا اور اس کو گرم پانی سے اسپنج کیا، اور اس کو پھر 2 بیڈ تھے ظاہر سی بات ہے، پھر میں نے اس بھیڑیے کے بچے کو اپنے بیڈ پہ لٹا دیا کیونکہ اس کے پاؤں میں کافی چوٹ آئی ہوئی تھی، اور میں خود نیچے کارپیٹ پہ بلینکٹ لے کر لیٹ گیا،
اور صبح جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بھیڑیا جو کہ بچہ تھا ابھی، وہ ہمیں بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی نظریں ایسی تھیں کہ جیسے وہ میرا یا ہم لوگوں کا مشکور ہو، اور وہ کافی دیر تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اور پھر میں اٹھا، اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کھڑے کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں میں ابھی بھی کافی تکلیف تھی۔ مگر مجھے اتنی جلدی اس کے اس طرح بیٹھنے پر حیرت ہوئی، کیونکہ کل رات تک جب یہ سڑک پہ پڑا ہوا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ 2-4 دن تک تو بالکل ٹھیک نہیں ہو پائے گا، مگر اس کا اس طرح بیٹھنا اور اس طرح ہمیں دیکھنا مجھے اچھا لگا کہ اتنی جلدی یہ ریکور کر لیا اس نے۔ میں نے اس کو بیڈ سے اتار کر نیچے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو میرے دوست نے کہا کہ دھیان سے، کہیں یہ تمہیں کاٹ نہ لے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ویسے بھی یہ ابھی کم عمر تھا۔ خیر، میں اپنے دوست کے ساتھ اس کو باہر لان میں لے آیا، اور میں نے اس کو دھوپ لگوائی اور تھوڑا سا اس کو چلایا۔ اسی طرح وہ پورا دن ہمارے ساتھ رہا۔ پھر اگلے دن بھی میں نے ایسے ہی کیا، اس کی پٹی کی اور اس کو صبح لان میں باہر لے آیا۔ ہم تمام دوست وہیں لان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، چائے پی جا رہی تھی۔ میرا وہ دوست جو ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے مجھے کہا، یار تمہاری ڈاکٹری کام آ گئی، دیکھو کہ یہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اور میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگا، اور مجھے بڑا پیارا لگا وہ چلتا ہوا، اور وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ تو ہم لوگ واپس اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا دھیان واپس اس بھیڑیے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے وہ بھیڑیا پورے لان میں نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار وہ دیکھو بھیڑیا کہاں چلا گیا۔ سب لوگوں نے کہا کہ یار یہیں ہوگا۔ پھر میں نے اٹھ کے اس کو دیکھا ادھر سے ادھر، مگر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر میرے دوست بھی میرے ساتھ اس کو ڈھونڈنے میں شامل ہو گئے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسے دیکھوں کہ خدا نہ خواستہ وہ پھر دوبارہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور میں نے نیچے جنگلات تھے جہاں تک ہم جا سکتے تھے، ہم نے اس کو جا کر ڈھونڈا، مگر وہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ہم لوگ کچھ دیر کے بعد، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد واپس اپنے ہوٹل آ گئے، اور پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ واپس وہیں چلا گیا ہوگا جہاں سے وہ آیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے تقریباً 1 ہفتہ وہاں گزارا، اور 1 ہفتے کے بعد واپس ہم لوگ اسلام آباد آئے، اور میرے دوست جو کہ میرے ساتھ تھے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور میں اپنے گھر پنڈی آ گیا۔ اور میں نے جو اپنی جاب کے لیے ایک جگہ پہ اپلائی کیا ہوا تھا، اور 1-2 جگہ اور بھی میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، میری کوشش یہ تھی کہ جلد سے جلد میری نوکری لگ جائے۔ اور ایک دن اچانک مجھے فورن کنٹری سے کال آئی ہمارے گھر کے نمبر پر، کیونکہ اس زمانے میں موبائل فون بہت ہی کم کسی کسی کے پاس ہوا کرتے تھے، اور اتنے عام نہیں تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ نے اس کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے۔ مجھے تو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ مجھے فورن کنٹری سے کال آئی ہے، وہ بھی جاب کے لیے۔ میں نے کہا کہ شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ جاب یاہو میسنجر سے دیکھی تھی۔ اس زمانے میں یہ جو کمپیوٹر پہ اس طرح کی جاب آیا کرتی تھیں، جب نیٹ کا اتنا نیا نیا دور تھا، وہ بھی کوئی کسی کسی کے پاس، تو یہ بھی میں نے کہیں سے اخبار میں اور یا پھر اس سے دیکھی تھی، تو میں نے ایسے ہی اپلائی کر دیا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا، مگر میں نے پھر اس کنٹری کی میں
ایمبیسی گیا اور میں نے وہاں سے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہاں سے میرے نام کا ویزا آیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، کیونکہ میرا یہ کوشش تھی اور میری خواہش تھی، کیونکہ جو میری پڑھائی تھی اس کے مطابق یہ جاب بہت ہی اچھی تھی۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے تمام کام جو کہ بہت ہی اٹکے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، وہ اللہ نے فوراً ہی کر دیے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھ پہ۔ میری بہن کی شادی اسی 1 سے 1.5 مہینے میں ہو گئی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ اور پھر میں باہر چلا گیا جہاں سے مجھے جاب کی آفر آئی تھی، اور پھر میں وہاں جا کر، جاب تو بہت اچھی تھی، وہاں سیٹ ہو گیا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے تھے، اور میری جاب بہت زبردست تھی۔ ایک دن رات کو اچانک ہی میں اپنے اپارٹمنٹ جو کہ مجھے وہاں سے ملا تھا کمپنی کی طرف سے، اس میں سو رہا تھا کہ مجھے رات خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت نظر آئی، جس کی کہ ہائٹ عام عورتوں سے، انسانوں سے کافی زیادہ تھی، اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ، گول مٹول سا، بہت ہی پیارا، کہنے 3 سے 4 سال کا بچہ تھا ان کی گود میں۔ تو وہ مجھے کہتی ہیں میرا نام لے کر کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، بلکہ تم میرے بیٹے ہو، اور آج سے میں تمہاری ماں ہوں، اور میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، اور اب تم ترقی پہ ترقی کرو گے، اور اب تم میرے زیر سایہ رہو گے، کوئی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اور وہ جب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ، اس کی پاؤں پہ کچھ نشان تھا، اور اس کے سر کے اوپر بھی چوٹ کا نشان تھا، اور وہ بچہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، اچانک ہی مجھے اس بچے کی آنکھیں اس بھیڑی کی یاد دلا گئی جس کو کہ میں نے سڑک سے اٹھایا تھا اور اس کی مرہم پٹی کی تھی۔ ایک دم مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ آنکھیں اس بچے کی تھیں، اور وہ بچہ اسی طرح مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، اور وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اب میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی۔ تو میں نے ان سے پوچھنے کے لیے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک بہت ہی مسحور کن خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اتنا ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں پر بہت سارے اے سی چل رہے ہوں۔ حالانکہ میرا جو کمرہ تھا وہ کافی گرم تھا، ہیٹر لگا ہوا تھا کیونکہ سردی تھی، اور وہاں پر میں نے اپنے کمرے میں ہیٹر لگایا ہوا تھا، مطلب گرمائی تھی۔ مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام کمرہ ایک بہت ہی مسحور کن خوشبو کے ساتھ، تمام کمرے میں وہ خوشبو تھی، اور ٹھنڈک بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اب اسی ملک میں میری ایک کمپنی ہے جسے کہ میں چلا رہا ہوں، اور اب مجھے خیال آتا ہے کہ ہو نہ ہو وہی بھیڑیا وہ کسی ماروی مخلوق کا بچہ تھا جس کو کہ میں نے اس سڑک سے اٹھا کر مرہم پٹی کی تھی۔ اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، اور اللہ کی مدد کے بعد اس عورت کا ساتھ، وہ جو بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، ان کا ساتھ، کہ ان کی وجہ سے میں
اتنا آگے بڑھ گیا ہوں، اتنا اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے مجھے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو بتانے کا صرف یہ تھا کہ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے یا ہم مدد نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، اس کی مدد ضرور کریں، اور اپنے بچوں سے کہیں کہ کبھی بھی کسی بھی جانور کو ناحق تنگ مت کریں۔ تو یہ تھی جی آج کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔